بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المستثنی، مستثنی وہ اسم ہے کہ جو اداۃ الاستفہام کے بعد آ جاتا ہے اور اس کا حکم جو ہے وہ اس سے ماقبل، اداۃ الاستفہام سے ماقبل اسم کا جو حکم ہوتا ہے اس سے اس کو مستثنی کیا جاتا ہے۔ وہ حکم اس کو شامل نہیں ہوتا، یعنی حرف استفہام چاہے وہ الا ہو یا غیر ہو یا سوا ہو، ادوات الاستفہام ہم پڑھیں گے، ان کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مستثنی، اور ان ادوات الاستفہام سے جو پہلے اسم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مستثنی منہ۔ تو جو حکم مستثنی منہ کو شامل ہے وہ حکم مستثنی کو شامل نہیں ہوتا، یہ اس کو استثناء کیا جاتا ہے، مستثنی کیا جاتا ہے اسے، یعنی اس حکم سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ المستثنی بإلا، الا کے ذریعے سے مستثنی، جیسے کوئی کہیں مثال ہیں حضر الاصدقاء، دوست آ گئے، الا علی، سوائے علی کے، تو جو دوست تھے نا ان میں علی بھی شامل تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ سب آ گئے ہیں تو علی بھی آ گیا ہوگا، لیکن الا حرف استثناء کے بعد جو علی ذکر کیا گیا یہ مستثنی ہے۔ کہا گیا کہ نہیں علی کو ہم اس حکم سے نکالتے ہیں، علی آیا نہیں ہے، باقی دوست سارے آ گئے ہیں، تو حضر الاصدقاء میں حضر فعل ہے اور الاصدقاء یہ مستثنی منہ ہے، یعنی اس سے استثناء کیا گیا ہے کس کا؟ علی کا، چونکہ انہی میں سے تھا، انہی کا ایک فرد تھا، لیکن الا کہہ کر اس کو مستثنیٰ کر دیا گیا، اس کو نکال دیا گیا اس حکم سے، تو الا حرف استثناء ہے اور علی مستثنیٰ ہے۔ حللت مسائل الحساب الا مسألۃ، میں نے حساب کے مسئلوں کو حل کر دیا، یعنی ریاضی کے جو مسائل تھے وہ میں نے حل کر دیا، تو اس سے یہ سمجھا جاتا کہ سارے مسئلے حل کیے ہوں گے، الا مسألۃ، سوائے ایک مسئلے کے، تو یہ مسألۃ جو ہے یہ ایک مسئلہ، اس کو مستثنیٰ کر دیا گیا، یہ مستثنیٰ کہلاتا ہے، اور الا حرف استثناء ہے، اور حساب مسائل الحساب یہ پورا جو ہے وہ مستثنیٰ منہ ہے۔ قرأت الکتابہ، میں نے کتاب پڑھ لی، الا صفحتین، سوائے 2 صفحوں کے، یعنی 2 صفحے نہیں پڑھی، باقی ساری کتاب پڑھ لی۔ انقضى الصیف، گرمی چلی گئی، الا یومین، مگر بس 2 دن، 2 دن ابھی باقی ہیں ورنہ گرمی تو جا چکی ہے۔ تو آپ کو امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، نہیں آئی تو یہ تفصیل دیکھ لیں۔ تأمل الاسماء التي بعد الا، آپ غور کرو ان اسماء میں کہ جو الا کے بعد ہے، فی الامثلۃ المتقدمہ، گزشتہ مثالوں میں، تجد کل اسم منها یخالف الاسم الذي قبلها فی حکمہ، آپ ان میں سے ہر ایک اسم کو پاؤ گے کہ وہ مخالف ہے اس اسم کا، مخالفت کرتا ہے اس اسم کا کہ جو الا سے پہلے ہیں اس کے حکم میں، یعنی حکم جو الا سے پہلے والے اسم کو ہے وہ حکم اس کا یہ دوسرا اسم جو الا کے بعد ہے وہ اس میں مخالف ہے، وہ اس حکم کو شامل نہیں ہے۔ ففی المثال الاول حکمنا علی الاصدقاء بالحضور، پہلی مثال میں ہم نے حکم لگایا دوستوں پر حاضری کا کہ دوست آ گئے ہیں۔ اما علی، جبکہ علی ہے، وہو الاسم الذی بعد الا، اور یہ علی وہ اسم ہے کہ جو الا کے بعد آیا ہے، فلم یحضر، وہ آیا نہیں ہے، ولم یثبت له الحکم الذی ثبت لبقیۃ الاصدقاء، اس کے لیے وہ حکم ثابت نہیں ہوا جو باقی دوستوں کے لیے ثابت ہوا، فہو مستثنی منہم، تو وہ مستثنی منہ ہے، یعنی ان سے ان کو استثناء کیا گیا ہے، وہ مخالف فی الحکم لہم، اور ان کے لیے حکم میں مخالف ہے، ومن اجل ذلک یسمى مستثنی، اس وجہ سے اس کو مستثنی بھی کہا جاتا ہے، کما یسمى الاسم الذی قبل الا، جیسے کہ الا سے پہلے والا جو اسم ہے وہو لفظ الاصدقاء، اور وہ لفظ اصدقاء ہے، اس کو جس طرح سے مستثنی منہ کہا جاتا ہے، وہکذا یقال فی بقیۃ الامثلہ، اس طرح باقی مثالوں میں بھی کہا جاتا ہے، یعنی الا اداۃ الاستفہام سے پہلے جو اسم آئے گا اس کو مستثنی منہ کہیں گے، اور بعد میں جو اسم آتا ہے اس کو مستثنی کہتے ہیں۔ القواعد، یسمى الاسم الذي يقع بعد الا مستثنی، الا کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مستثنی کہلاتا ہے، ویسمى الاسم الذي يجيء قبلها، اور جو الا سے پہلے اسم آتا ہے، ويشتمل في المعنى على ما بعدها، اور وہ معنی میں مشتمل ہوتا ہے ما بعد پر بھی، مستثنی منہ، اس کو مستثنی منہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی اور ما بعد والا، حضر الاصدقاء جیسے کہا گیا ہم نے، تو اصدقاء میں سے وہ جو بعد والا تھا نا وہ بھی شامل تھا علی،
لیکن وہ اب اس کو ہٹا دیا گیا، تو اس وجہ سے اس ماقبل والے اسم کو مستثنی منہ کہتے۔ المستثنى بإلا اسم يذكر بعدها مخالفا في الحكم لما قبلها۔ مستثنی الا کے ذریعے سے یہ وہ اسم ہے کہ جو الا کے بعد ذکر کیا جاتا ہے اور حکم میں مخالف ہوتا ہے اپنے ماقبل کا۔ ماقبل کو جو حکم لگتا ہے، جس طرح ماقبل کو پہلی مثال میں حاضری کا حکم لگا کہ وہ سارے آ گئے، تو یہ اس کا مخالف ہے کہ علی نہیں آیا، تو علی کا حکم نہ آنے کا ہے اور ان کو آنے کا ہے، تو دونوں حکموں میں فرق پڑ گیا۔ ایسے ہی باقی مثالوں میں بھی آپ کے سامنے ہے کہ پہلے والے جو مسائل تھے اس کو حل کرنے کا حکم لگا، اور ایک مسئلہ تھا انہی مسائل میں سے اس کو نہ حل کرنے کا حکم لگا، تو حکم میں بھی مختلف ہے۔ اور قرأت الکتابہ ایک ہی کتاب ہے جس کو پڑھا گیا ہے مگر صفحتین نہیں پڑھے گئے، تو وہ اس کے اوپر حکم الگ سے لگا، وہ حکم مخالف ہے ماقبل کے حکم کا۔